بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈسکشن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے اور بیانات ایسے دے رہے ہیں کہ لوگ ان پہ شک و شبہات کرنے لگ گئے۔ شک و شبہات کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے زیادہ تر رہنما، اور ان کی سٹیٹمنٹس ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر آپ یہی سمجھیں کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جناب کوئی نہ کوئی جال بن رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں اطہر من اللہ نیو یارک بار سے خطاب کیا تھا، اس کے بارے میں بھی کیا سرائیں ہو رہی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے لیے وہاں پہ ارینجمنٹ کی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جسٹس اطہر من اللہ کی ایک فیصلے پہ اور اس کی لیٹ فیصلہ لکھنے پہ بڑی سرزنش کی ہے، ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں جو جناب ایک تو عمران خان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے ملی ہے، ریلیف ملا ہے، اور دوسری طرف بری ہو گئے ہیں جناب شاہ محمود قریشی 9 مئی کے واقعات سے۔ یعنی کہ 9 مئی کے واقعہ جو ہوا تھا اس میں اگر ملزم تھے تو وہ کس طرح بری ہوئے ہیں اور کیا شرط ہے، کیا کہا گیا ہے، آپ کو یہ میں پھر بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک پرا نے اپنے تصحیح کرنے کے لیے ریکویسٹ ڈالی تھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، لیکن انہوں نے گال ہی نہیں پائی، سنی گئی، انہوں نے کیا ریجیکٹڈ، اپیل ریجیکٹڈ جناب۔ اور ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ملکی حالات ہیں اس میں عدالت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے سے بالکل سامنے آ گئے ہیں، تو یہ جو ٹکراؤ ہے یہ آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ملی ہیں اس کے بعد ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دسمبر میں ہم جناب ہماری حکومت ہوگی، تو یہ کیسے پاسبل ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہیں، تو آپ کا فرض عین ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے آ جائیں، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جب ان کے رہنما جا کے ان کو ملے ہیں، پھر انہوں نے جو بات کی ہے اور رہنماؤں نے جناب باہر آ کے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے نام پیغام بھیجا ہے، اور جو حکومت ہے اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو آرمی چیف کے لیے پیغام بھیجا ہے اس میں پیغام یہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو حکومت ہے نون لیگ جو ہے وہ آپ کو ہمارے ساتھ لڑوانا چاہتی ہے۔ یہ پرانی بات ہے جو عمران خان صاحب بڑا پہلے بھی کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی دیکھیں گے راستہ کیویں کڈن گے۔ یہ ساری جو گفتگو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک انٹرویو دیا رات کو، اور اس میں انہوں نے جناب بہت ساری باتیں کی ہیں اور رد عمل دیا انہوں نے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے جو آرمی چیف کے نام پیغام دیا اس پہ حکومت کی طرف سے رد عمل آیا، اور بانی پی ٹی آئی کے بیان کی انہوں نے کہا جی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ جال بن رہے ہیں، یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں گزشتہ دنوں اپنی پارٹی رہنماؤں کے ذریعے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پیغام بھجوایا کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے قوم کو ملک میں دوبارہ الیکشن کی تیاریاں شروع کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ بندہ پوچھے کہ اتنے پیسے ہے نہیں ملک سے، لیکن بہرحال انہوں نے دے دیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خود جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کی کال کا اعتراف کر چکے ہیں، تو اس لیے ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بات یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب انہوں نے یہ کہہ دیا پھر وہ 4 رپورٹروں نے سٹینڈ کیا کہ ہمارے سامنے کا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے وہ بھاگ کے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ملنے کے لیے گئے کہ یہ تسی بیان کی دیتا ہے، چارج شیٹ اپنے نام کٹوا لی ہے کہ
کہ آپ نے کہا، پہلے تو آپ کہتے تھے کہ 9 مئی کا مجھے کیا پتا، میں تو جیل میں بند تھا، لیکن پھر اب آپ نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر جا کے احتجاج کرے ہو، تو اس پہ یو ٹرن لینے کی کوشش کی، وہ یو ٹرن لیا ہی نہیں گیا، اور جب یو ٹرن نہیں لیا گیا تو پھر گزشتہ دن جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے پھر سچ ہی بولتا، انہوں نے کہا جی ہوں میں پھر پہلوں کہہ رہے تھے لغو بات ہو رہی ہے، جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پھر انہوں نے سیدھا کہہ ہی تھا کہ عمران خان صاحب نے جناب یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کرے ہو۔ اچھا، یہ بات ساری ابھی آپ کو پتا ہے کہ چل رہی تھی، تو حکومت کی طرف سے رد عمل بڑا سخت آ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور اس کے بعد ان کے بیانات، جو عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، وہ سارے جھوٹے نے اور ان پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کچھ چیزیں وہ اپنے تئیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا مکمل کر لیں، یا پرو رہے ہیں کچھ نہ کچھ، ایسا ہو نہیں سکے گا اور نہ ہی ایسا ہونے دیا جائے گا۔ یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں وہ ان کی کوشش جو ہے ناکام ہوگی۔ پھر حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، رانا ثناء اللہ کی طرف سے، مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا کہ اطہر من اللہ جو ہیں وہ نیو یارک میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ایک تقریب میں کس طرح کی گفتگو کی ہے یہ آپ نے سن لی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جس اطہر من اللہ نے اس گفتگو کے بعد اپنی حیثیت کو بھی جانبدار کیا ہے، اپنے ساتھ وہ اور بہت سے لوگوں کو غیر جانبداری مشکوک کی ہے۔ 8 ججوں کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے، اور پی ٹی آئی تو شروع دنوں سے ہی کہہ رہی تھی، اور عمران خان تو بڑا شروع دن سے، جب عمران خان آئے تھے تب سے ہی انہوں نے عدلیہ کے ساتھ محبت بڑھائی ہے۔ آئین آپ کو پتہ ہے کہ گورے کا ہے، گورے عمران خان صاحب کی جیب میں زیادہ ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی عمران خان صاحب کی جیب میں زیادہ ہیں، اور بہت بڑی لابی ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے عمران خان صاحب پہ، باہر بیٹھ کے، چاہے امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو، غیر ملکی جو لوگ ہیں پاکستانی اوورسیز وہ بھی شامل ہیں ساتھ، تو وہ عمران خان صاحب پہ جناب اندھا دھند پیسے نچھاور کر دینے، اور عمران خان صاحب اسی لیے جو 10 سال تک تاحیات بلکہ وہ چاہ رہے سن کہ میں نہ بیٹھا رہوں گا وزیر اعظم بن کے پاکستان دا، لیکن وہ سارا کچھ آپ کو پتہ نہیں ہو سکا تھا۔ اچھا، جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ اس وقت عمران خان کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے گھر بھیجا جائے گا اور ہماری بات ہو گئی ہے۔ یہ بات رانا ثناء اللہ نے بتائی ہے کہ جو ہمیں یعنی کہ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ ساری باتیں ان کے بارے میں بتائی تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پھر حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہی عدلیہ پر کوئی سوال اٹھانا چاہتے ہیں، ہم جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کے بڑے قدردان ہیں، لیکن اس وقت مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر تو سوالات کوئی اٹھا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیسے آ سکتا ہے۔ یہ باتیں سر آج آپ کے سامنے بات کی رانا ثناء اللہ نے، تو وہ میں نے من آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عمران خان تو پہلے آپشن سے انکار کر دیا، مذاکرات سے انکار کر دیا، دوسرے آپشنز کے لیے ہم بھی میدان میں ہیں اور وہ بھی میدان میں ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے زور لانا ہے عمران خان صاحب نے، تو اے کوڑا اے میدان ہے، اسی فی وہ سامنے کھڑے ہیں، لگ جائے گا پتہ۔ اچھا، دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے مقدمے کے حوالے سے جو بری کیا گیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، اور اس نے شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمے سے بری کیا ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پینل کوڈ سیکشن 109 تب نافذ ہوتا ہے جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو۔ کسی ملزم کی جرم میں کسی شرکت کے بغیر پینل کوڈ سیکشن 109 کا جرم ثابت نہیں ہوتا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کا کیس جناب مضبوط نہیں ہے، ثبوت ریکارڈ جو ہے بھی کیے تو ملزمان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ پاکستانی عدلیہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تھرو آرڈر ریلیف دے رہی ہے، لیکن ایک اور بیکنڈ پہ ہے ملٹری کورٹس لاہور دے ارد گرد یہ سارا کچھ، اور وہاں پہ جو کیس ہے نا جناب وہ جب چلے گا تو وہ وہاں جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے بیان دے کے ایک دفعہ کہہ دیا ہے بہرحال کہ میں نے ہی کہا تھا لوگوں کو کہ جی ایچ کیو کے باہر جا کے پرامن احتجاج کرے ہو۔
اچھا ایک ہیں پرویز کھٹک آپ کو پتا بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو بیان کی تصحیح انہوں نے تصحیح کرانی تھی کہ جب پرویز کھٹک نے درخواست دیتی ہوئی سی اور درخواست احتساب عدالت اسلام آباد نے ان کی جو درخواست ہے وہ انہوں نے خارج کر دی ہے اور جج محمد علی وڑائچ نے فیصلہ جاری کیتا. عدالت نے کہا کہ 20 جولائی کو پرویز کھٹک کے بیان میں تصحیح کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. یہ مسترد پھر انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار جو درخواست مسترد ہونے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی بجائے دوبارہ درخواست دائر کی گئی. پرویز کھٹک کے بیان میں تصحیح کی درخواست مسترد کی جاتی ہے. پرویز کھٹک نے درخواست میں کہا تھا کہ کابینہ میٹنگ میں وزیر اعظم کے اصرار پر بند لفافے میں ایجنڈا منظور کیا گیا. اس سے قبل پرویز کھٹک نے اپنی درخواست میں استدعا کی تھی کہ وہ اپنی گواہی میں تصحیح کرنا چاہتے ہیں. یہ والی جو بات تھی یہ آپ کو پتا ہے کہ پرویز کھٹک صاحب جناب جو ہیں وہ بیان بدلنے کے چکر میں تھے یا تھوڑا سا اس کو خیر وہ تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہ رہے تھے اپنے بیان کی تو وہ پھر ہو نہیں سکی. انہوں نے جناب کیا جی نہیں تھوڑی ہوں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے. اچھا تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی بننے جا رہی ہے اور یہ بیرسٹر غور کہہ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف. انہوں نے کہا کہ آج پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی بھی بن گئی. اچھا عدالت عظمیٰ نے جن 39 ارکان کو ڈکلیئر کیا تھا آج الیکشن کمیشن نے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے. انہوں نے کہا باقی 41 میں سے 40 کے بیان حلفی جمع کروا دیے ہیں. 41 اراکین بھی الیکشن کمیشن کی توثیق کر دی ہے. امید ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا کہ 107 پنجاب میں 91 کے پی اور 9 سندھ کے ایم پی ایز نے بھی بیان حلفی جمع کرا دیے ہیں. بیرسٹر غور کہہ رہا تھا کہ ہم کل الیکشن کمیشن میں اقلیتی خواتین کی مخصوص نشستوں کی ترجیح لسٹ جمع کروا دیں گے. اچھا یہ ان کا خیر وہ جو بھی آپ کہہ لیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ آج بھی ہمارے ارکین گھروں میں تالے لگ رہے ہیں. ارکین نے اسمبلی کی تصدیق کر لیا کہ ہم ایک بار پھر چاروں ایوانوں میں پارلیمانی پارٹی بن کر ابھریں گے. آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوا تھا تو اس ٹائم ان کو کہا گیا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ حکومت بنائیں, آپ کو یاد ہوگا, لیکن انہوں نے اس ٹائم ہاتھ ہی نہیں پڑھایا سی. حالانکہ اس ٹائم بھی یہ حکومت بنا سکتے تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آگے بڑھیں اور حکومت بنائیں, لیکن انہوں نے جناب صاف انکار کرتا کہ اسی نہیں بنانا. ہوں پھر جدوں انہوں نے جو آپ کو پتا کہ جب کام پہ گیا سارا تو پھر اس تو بعد جناب اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں یعنی کہ جو نشستیں بھی مل گئی مخصوص تو اب چاہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ہم بڑی پارٹی یعنی کہ حکومت ہم بنا سکتے ہیں. اب کیسے بنائیں گے میجورٹی اور ہو سکتا ہے کہ طریقے عدم اعتماد آ جائے جب ان کی کوئی لابنگ کریں گے یا اپنی جو نمبرز گیم پورے کریں گے. پھر اس کے علاوہ فارم 47 45 کا جو ایشو عدالتوں میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں لے کے جائیں گے. اور لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کہہ دیا ہے کہ جی تسی عوام کو کہا جی تسی الیکشن کی تیاری کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کوئی گڈی کا کھیل ہے کہ فوری ہو جائے گا. ملک چ پیسے پہلے ہی کوئی نہیں, تسی الیکشن کرائی جو بوجھ سارے دے سارا عوام دے پائی جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی حیا نہیں آ رہا ویسے کہ الیکشن اپنی باری لینا چاہتے ہیں بس. اور لوگ بھی پاگل بنے ہوئے ہیں. بہرحال میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے, لوگ اپنی پارٹی ظاہر سی بات ہے پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اچھا بانی پی ٹی آئی نے اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف درخواست خارج جو انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف جو درخواست دی تھی وہ فوراً خارج ہو گئی ہے بھائی. لاہور ہائی کورٹ نے ایک طرف انہوں نے ریلیو دیتا ہے, دوسری طرف انہوں نے درخواست خارج کرتی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کی طرف سے ابھی یہ بریکنگ نیوز آئی ہے جو لیٹ نائٹ میں آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں وی لاگ اور صبح یہ اپلوڈ ہونا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا میں کوڈ اینڈ کوڈ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی آئی ہے یہ کہ آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں وفاقی حکومت اور 4 صوبوں کے آئی جیز کو فریق بنایا گیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 9 مئی سے متعلق کیسز میں حراست آرمی کے حوالے کی جا سکتی ہے. عدالت ان کیسز میں ٹرائل سویلین کورٹس کے پاس رہنے کا حکم دے.
لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست میں وکالت نامہ سائن نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ عدالت نے یہ اعتراض برقرار رکھتے ہوئے درخواست کرتی خارج۔ بہرحال یہ بھی ریلیف ہی سمجھے فی الحال پی ٹی آئی کو عدالتوں سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ فل ٹائم ریلیف مل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریلیف جو ہے وہ پھر شروع سے مل رہا ہے عدالتاں نال۔ تے انہاں نے بھائی جی فل ٹائم محبتاں بدائی ہیں، کیویں بدائی ہیں وہ تمہیں میں پہلے دس دیتا ہے کہ محبتیں بڑی بھی ان کی اس لیے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اس ٹائم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اسی بھیجنا ہی عدالتاں دے تھرو گھر اپنے، تو وہ پھر انہوں نے جناب بھیج دیا۔ اچھا ایک میں بات کی تھی کہ قاضی فائز صاحب نے جسٹس اطہر من اللہ پر کڑی تنقید کر دی ہے، انہوں نے کہ فیصلہ تاخیر سے کیوں لکھا ہے، اور یہ شاہ تاج شوگر مل کیس کی سماعت تھی جو 6 دسمبر 2023 کو مکمل ہو گئی تھی، اور شاہ تاج شوگر مل کیس کا فیصلہ لکھنے کی ذمہ داری جو تھی وہ اطہر من اللہ صاحب کو سونپی گئی تھی، اور مناسب وقت پر فیصلہ سنانا انصاف کی فراہمی کا ناگزیر جز تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنانے کے اصول کا اطلاق خود پر نہ کرے، یعنی کہ انہوں نے انصاف میں تاخیر سے انکار کے مترادف ہے، کھچ کے رکھے انہوں نے اطہر من اللہ نو امریکہ بار جا کے پی ٹی آئی دی حمایت یافتہ یونین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اطہر من اللہ صاحب وہاں جا کے انہوں نے جناب فوج دی تنقید کی ہے، مارشل اللہ دی تنقید کی ہے، اور وہ پی ٹی آئی والوں کو خوب خوش کیا۔ وہ بھی ایک جو تنظیم تھی وہاں پہ جو وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے ان کے لیے آرگنائز کیا تھا، تو یہ ساری چیزیں وہاں امریکہ رہ کے کون سے پاکستان میں نہیں پہنچ تھی، تو یہ جو 8 جج تھے ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ویل کنیکٹ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رابطے بہت اس سے بھی زیادہ ہوں۔ بہرحال اس سے زیادہ اور بات کیا کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ فیصلے نظر آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا زور ہے بھائی، اس نے ان کے پاس پیسے ہیں، جیسے پیسے لگائیں، چاہے ججوں کو جیسے مرضی قائل کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن عمران خان جب شروع سے آئے تھے اسی ٹائم سے ہی نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے جناب تھرو عدالت ہی سارا کچھ کرایا سی، اور اس کے بعد عدلیہ کہتے رہ گئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کیڑا فون آیا ہے عدلیہ کے دوسرے ججوں کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، آئین کو ایسے فیصلے بھی دے رہے ہیں، اور نظر آتے ہیں نا فیصلے پائی پکا پکایا دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی، دوسرے ٹائم ہی نہیں ملتا، انہوں نے فوری طور پہ جناب کم پا دیں۔ اچھا بہرحال اختلافی نوٹ لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان بھی اس کا حصہ تھے۔ جسٹس امین الدین خان نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے اضافی نوٹ سے اتفاق کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دوسرا اختلافی نوٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 201 کے تحت کسی ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ نہیں۔ جسٹس اطہر فیصلے میں قرار دیا گیا ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹس من اللہ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستانی وفاق ہے جس کے ہر صوبے کی ہائی کورٹ ہے جو کہ مکمل آزاد ہے، ایسا کوئی آئینی تقاضا نہیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ پر بائنڈنگ ہو۔ جناب اطہر من اللہ کا موقع لب دیں ساری قاضی فائز عیسیٰ نے انہوں نے درگٹ بنائی ہے، اور جب درگٹ بنائی ہے تو پھر ساتھ جو صاحب تھے دوسرے وہ انہوں نے بھی جناب فوری طور پہ جسٹس امین الدین خان انہوں نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، اور جناب امریکہ باہر سے کھڑے ہو کے پرا تقریر کر رہا سی وہ دی بہرحال درگٹ بناتی جناب۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کچھ خبریں تھیں جو میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتاؤں، لیکن میں اسی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں، ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور اس کی وجہ ملنے کی جب عمران خان صاحب آئے تھے تب سے ہی عدالتوں کے ساتھ انہوں نے محبت بڑھائی ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی مجھے لگتا کسی سے فون کرا لیا ہوئے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ عدالتیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑی رہی ہیں۔ پی ٹی آئی عدالتوں کی لاڈلا جماعت نظر آتی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کا تو کہ گود سے نکل کے لفظ سخت ہو گیا، لیکن چلو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے نکل کے اب عدلیہ کے پاس ہے، اور پہلے دونوں کے ساتھ مزے کر رہے تھے، اب ایک دم مزہ کرکرا ہو گیا، ہون فی الحال پی ٹی آئی جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ مزے لے رہی ہے۔ میرے خیال میں ویلا لمبا ہو گیا، اور امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی یا ملی بھی ہوگی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ریکال میں نے آپ کو فریش کی آپ کی میموری یہ باتیں کر کے پران فوری طور سے اجازت ہو، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔